السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس نمبر 66 میں تجوید کے جن قواعد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، کلاس نمبر 67 میں تجوید کے ان قواعد کا مختصر سا ٹیسٹ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے یہ ہے غرقن، لیکن جب وقف کریں گے تو وقف میں اس لفظ کو پڑھیں گے غرق۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اس لفظ کو وقف میں غرق کیوں پڑھیں گے؟ آپ نے جو بھی جواب دیا اسے ذہن میں رکھیے گا اور اب جواب سنیے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ اگر آپ کا بھی یہی جواب ہے تو جواب درست ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے آخر میں گول تا اور گول تا کے اوپر دو پیش ہیں، یعنی تنوین ہے۔ لیکن جب اس لفظ کو وقف میں پڑھیں گے تو وقف میں آخر میں جو گول تا ہے اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو آخر میں جو گول تا ہے اسے ہا ساکن سے کیوں بدلیں گے، وہ قاعدہ پڑھیے گا۔ آپ نے جو بھی جواب دیا اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جواب سنیے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا آخری حرف گول تا ہو اور گول تا کے اوپر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ اگر آپ کا یہی جواب ہے یا اس سے ملتا جلتا جواب ہے تو جواب درست ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے اس لفظ کا آخری حرف تا ساکن ہے۔ اس لفظ کو وقف میں پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں، دونوں حالتوں میں آخر میں جو تا ساکن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اس لفظ پر جب وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں اس لفظ کے آخری حرف میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جو بھی جواب دیا اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جواب سنیے گا۔ جواب یہ ہے کہ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا یہی جواب ہے تو جواب درست ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ نون ساکن کے بعد با ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ نون ساکن اور تنوین کے جو چار قاعدے ہیں ان میں سے یہاں پر نون ساکن کے کون سے قاعدے کے مطابق پڑھیں گے، وہ قاعدہ پڑھیے گا۔ آپ نے جو بھی جواب دیا اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جواب سنیے گا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ کا یہی جواب ہے یا اس سے ملتا جلتا جواب ہے تو جواب درست ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے نون ساکن کے بعد لام ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ نون ساکن کے چار قاعدوں میں سے یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا، وہ قاعدہ پڑھیے گا۔ آپ نے جو بھی جواب دیا اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اب جواب سنیے گا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی چار حروف میں غنہ کے ساتھ۔ اگر آپ کا یہی جواب ہے یا اس سے ملتا جلتا جواب ہے تو جواب درست ہے۔ یہ جو مختصر سا ٹیسٹ ہوا، اس ٹیسٹ میں اگر آپ نے تمام سوالوں کے درست جواب دیے پھر تو بہت بہتر۔
لیکن اگر کوئی ایک بھی ایسا سوال ہے کہ جس کا آپ جواب نہیں دے سکے تو پھر چاہیے کہ تجوید کے قواعد کو مزید اچھی طرح یاد کر لیا جائے۔